کوہینور ہیرا ایک لاجواب جوہر، طاقت کی علامت اور تنازع کا محرک۔ یہ صرف ایک جوہر کی کہانی نہیں ہے، یہ سازش، غداری اور خون ریزی کا قصہ ہے۔ کہانیاں کہتی ہیں کہ کوہینور کو قدیم کلاکنڈی کے کانوں میں سے نکالا گیا تھا، جو ایک چمک سے چمکتا تھا جو سلطنتوں کو محصور کر دیتا تھا۔ لیکن اس کا سفر زمین سے تاج کے جواہرات تک کچھ کم ڈرامائی نہیں تھا۔ ہماری کہانی 13ویں صدی میں شروع ہوتی ہے، جب یہ ہیرا پہلی بار تاریخ میں ظاہر ہوا۔ اکاٹیہ سلطنت کی زیر ملکیت تھا، لیکن امن قلیل المدت تھا۔ حملہ آوروں نے اس جوہر کو چاہا اور یہ جنگ کی غنیمت بن گیا۔ یہ ہیرا بہت سے حکمرانوں کے ہاتھوں سے گزرا، ہر ایک کی کہانی پہلے سے زیادہ تاریخ تھی۔ یہ مغلوں کے تخت کو آراستہ کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے سلطنتیں عروج اور زوال پذیر ہوئی، کوہینور کی قسمت بھی ویسے ہی بدلتی رہی۔ 1739 میں ایرانی حکمران نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور کوہینور اس کے قبضے میں چلا گیا۔ اس نے اسے کوہینور کا نام دیا، جس کا مطلب تھا روشنی کا پہاڑ۔ پھر بھی یہ جہاں بھی گیا اور وہاں اندھیرا لے آیا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد یہ ہیرا ایک حکمران سے دوسرے حکمران کے پاس چلا گیا، ہر ایک کے ساتھ ایک المیہ پیش آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوہینور ایک نبوت لایا تھا، ایک عذاب کی پیش گوئی۔ 19ویں صدی میں تیز رفتاری سے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھ سلطنت کو شکست دی اور کوہینور پر قبضہ کر لیا۔ اسے برطانیہ بھیجا گیا، جہاں یہ برطانوی تاج کے جواہرات کا حصہ بن گیا، لیکن بغیر تنازع کے۔ آج کوہینور ٹاور آف لندن میں بیٹھا ہوا ہے، انسانی خواہشات اور انتشار کی صدیوں کے گواہ کے طور پر خاموش، لیکن بحث ابھی جاری۔ کیا اسے برصغیر اس کی اصل سرزمین واپس کیا جانا چاہیے، یا یہ تاریخ کا ایک علامت کے طور پر ماضی کا حصہ بن چکا ہے؟ ایک لاجواب خوبصورتی کا جوہر، ایک عذاب جو ان گنت دکھ لایا۔ اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس افسانوی جوہر کے لیے مستقبل کیا لائے گا؟ پارٹ 2 کے لیے سبسکرائب کریں۔